اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المصدق رحمت العالمین خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل الرسالة صلوات برزمت الله. سلوات زحمت نہیں رحمت. جسے سلوات رحمت سمجھتا ہے وہ بآواز بلند پڑھے گی اللہ. انتہائی واجب الاحترام عزادران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، آج 7 صفر المظفر ہے. آج تاریخی حوالے سے ایک اہم ترین دن ہے. آپ مومنین یقیناً آگاہ ہوں گے آج تاریخی حوالے سے ایک اہم ترین دن ہے. آج ولادت باسعادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ایک صاحب میرا منصب یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اسی شہنشاہ پہ گفتگو کروں. یقیناً ابتدائی مجلس ہے تو میرے بعد بھی امام حسین کے عظیم مداح خوان خطاب فرمائیں گے. مشکور و ممنون ہوں کہ بانیان نے وعدے کے مطابق بر وقت منبر دیا ہے، کیونکہ میری یہاں سے نکل کے 3 حاضری ہیں جہاں اللہ رب العزت کرم فرمائے تو حاضر خدمت ہونے. تو میری خواہش ہے کہ میں کم از کم امام پہ ہی گفتگو کروں. یہ اسلامی مہینوں میں ان منظور شجر میرے لیے باعث عزت ہے، باعث فخر ہے. سید زادہ تشریف فرما ہے، وہ یقیناً میری تائید فرمائیں گے. اسلامی مہینوں میں قبلہ محرم واحد مہینہ ہے جس میں آل محمد کے گھر خوشی کوئی نہیں، اور شعبان واحد مہینہ ہے جس میں غم کوئی نہیں. پہلا لفظ آج کی تقریر کا کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اللہ نے ہمیں ان مہینوں میں خوشی، توجہ ہے، محرم میں خوشی نہ دے کے اور شعبان میں غمی نہ دے کے کائنات پہ واضح کیا کہ حسین کو واحد شخصیت ہے. حسین کا غم ہو تو خوشی کوئی نہیں. اللہ اکبر یار، اللہ اکبر. اتنا خوبصورت آج کا ماحول ہے. اور جب محرم میں حسین کا غم ہو تو خوشی کوئی نہیں، اور جب شعبان میں حسین کی خوشی ہو تو غم کوئی نہیں. آج چونکہ دن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، تو یہ میرے مولا کا دن جو ہے وہ ایام عزا میں آ جاتا ہے، تو اس لیے بڑا کم تذکرہ ہوتا ہے. تو میری خواہش ہے، میری جستجو ہے، میں تمنا رکھتا ہوں کہ میں امام کے فضائل پڑھوں. ذہن تیار ہے اگر آپ کا پروگرام ہے؟ روایت سے ہٹ کے گفتگو میرا ذہن ہے. کوشش کرتا ہوں کہ عام روایت سے بابا جی ہٹ کے گفتگو کی جائے. کروڑ شکر ہے اس کریم ذات کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے اسلام جیسی دولت عطا کی، اور اس دولت کے بعد پھر ذات احدیت نے نبی کے بعد ہمیں در بدر
اس دہلیز تک لایا ہے جس کا پہلا بھی محمد ہے. ابتدا میں اتنا خوبصورت آپ سماتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ. قطعاً میرے ذہن میں بوجھ نہیں ہوتا کہ اتنے افراد ہونے چاہیے. قطعاً نہیں. قبلہ جب آپ کہتے ہو تو پھر یقین کامل بھی رکھو کہ 14 آتے ہیں انبیاء تشریف فرما ہے. لیکن اگر یقین رکھتے تو میں یہ بات میرے انشاءاللہ ریکارڈ ہو رہے گی, بعد میں ذاکرین تک بھی بات پہنچ جائے گی. تو میری منت ہے کہ مجلس میں ایسا پڑھو جیسا 14 کے سامنے پڑھ سکو. آپ سے بھی میری منت ہے, اپنے پردے دار ماؤں بہنوں بیٹیوں مرشد ذاتیوں سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں کہ مجلس میں ایسے بیٹھو جیسے 14 کے سامنے بیٹھ سکو. اگر یہ تو ایک میرا شریف فریضہ تھا جو میں نے عرض کیا, اس سے آگے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کے بعد ذات احدیت نے ہمیں در بدر نہیں کیا بلکہ اس دہلیز تک لائے ہیں جن کا پہلا بھی محمد ہے, جن کا درمیانی بھی محمد ہے, جن کا آخری بھی محمد ہے. ہمیں فخر حاصل ہے کہ دنیا کے پاس 4 ہیں, چاروں کی ذات ایک نہیں. نہیں ابتدا ہے, انشاءاللہ ہر بندہ میرے ساتھ جاگے گا. پھر منظور چاہیے لوگوں کے پاس 4 امام ہیں, چاروں کی ذات ایک نہیں, چاروں کی بات ایک نہیں, چاروں کی فقہ ایک نہیں. اللہ اکبر. یا ابتدا میں آپ نے خوبصورت, آپ قریب آگئے ہیں میرے, چاروں کی شاید ذات ایک نہیں, چاروں کی بات ایک نہیں, چاروں کی فقہ ایک نہیں. اللہ نے مجھے 12 عطا کیے ہیں, 12 کی ذات بھی ایک ہے. میں نے صرف ایک ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ میں بھی بر وقت جہاں جہاں وعدے وہاں حاضر ہو سکوں. متوجہ ہے سب تک؟ عجیب لطف والا جملہ ہے, پہلا تقریر کا بابا جملہ ہے. شاید ان چاروں میں اگر ایک ہی دوسرے سے بات مل جائے تو وہ امام نہیں رہتا. یہ بڑا خوبصورت خوش قسمتی ہے. یہ چٹی داڑھی والے میرے سامنے, یعنی ان چاروں میں چیمہ صاحب کی بات ایک ہے بان بھائی, چاروں میں معاملہ یہ ہے کہ اگر چاروں ایک دوسرے سے مل جائیں تو وہ امام نہیں رہتا. ہمارے 12 میں اگر اختلاف ہو جائے, دنیا کے پاس 4 ہیں, میرے پاس 12 ہیں. یہاں میں ابتدا میں ابو بصیر سے ایک جملہ روایت کر رہا ہوں. یہ ابو بصیر ہمارے عظیم راوی گزرے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی معیار پہ گفتگو کی جائے. ابو بصیر ہمارے عظیم راوی ہیں, فقہ جعفریہ کے راویوں میں سے ابو بصیر ہے, زرارہ ہے. جی تشریف فرمائیں, اس لیے میں برادران کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے, حضرت ابو ہریرہ ہے, ام المومنین ہے, وہ 3 راوی مشہور ہیں. ہم میں 2 راوی ہیں, زرارہ راوی ہے, ابو بصیر راوی ہے. ابو بصیر آخر میں آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے, لیکن عجیب لطف ہے, کتنی بڑی قدر کرے گا میرا یہ ذہین مجمع. قبلہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا, امام فرماتے ہیں تو ابو بصیر ہے. انہا تھا اور میرا سلام ہے جنہا ایس مشکل کرتے ہو رہے ہیں. قبلہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, لیکن معصوم فرماتے کہ تو ابو بصیر ہے, بصارت والوں کا باپ ہے, دیکھنے والوں کا تو باپ ہے. امام کے سامنے آیا, کہتا ہے مولا بوڑھا ہو گیا, حافظہ میرا اتنا کام نہیں کرتا, مولا آپ کی باتیں یاد ہے. جملہ بڑا لطف والا ہے, مولا آپ کی باتیں یاد ہے لیکن بعض اوقات بھول جاتا ہوں. امام حسن کی بات امام حسین پہ کہہ دیتا ہوں, امام حسین کی بات مولا سجاد پہ کہہ دیتا ہوں. مولا میرے لیے کیا حکم ہے, جب کہا نا میرے لیے کیا حکم ہے, صادق فرماتے تو ہماری بات ہماری ہو تو جس کے نام پہ بھی کرتے وہ ٹھیک ہی ہے. میرا سلام ہے یاد, تو جس کے نام پہ بات کر لے گا وہ ٹھیک ہی ہے. کہتا ہے مولا اس کی وجہ بتا دے. مولا فرماتے کہ اگر بات مولا علی کی ہے تو حسن پہ کہہ رہے, اگر اس موقع پہ
حسن بولتا تو وہی کہتا جو علی نے کہا ہے. وہی کہتا جو حسن نے کہا. یہ بندے بڑے بڑے آج کل میں ابتدا میں ایک اور بات کا کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں. بعض بندے ہم پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ یہ مولا حسن کو نہیں مانتے. اور اس دور میں چونکہ سوشل میڈیا سے وابستہ افراد بیٹھے کہ یہ مولا حسن کو نہیں مانتے کیونکہ حسن نے صلح کی تھی. یہ مولا حسن کو نہیں مانتے. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں قرآن کی عزت کی قسم ہے حسین جتنا بڑا ہے وہ مقتدی ہے، حسن امام تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. گودِ سیدہ میں جو حسین سے پہلے پھول کھلے اس کا نام حسن تھا. یہ ذمہ داری ہے میری جو میں کنفیوژن دور کر کے جا رہا ہوں. یاد رکھ ہم حسن کو حسین کا بھی امام سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ امام ہیں. متوجہ رہیے گا. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بندے کہتے ہیں کہ جی حسن نے صلح کی تھی، حسین نے جنگ کی، دونوں میں نعوذ باللہ اختلاف تھا. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ بلا دونوں کے عمل میں اختلاف نہیں، حالات میں اختلاف تھا. حالات میں اختلاف تھا. اس کی مثال دے دیں تاکہ بچوں تک بھی بات ذہن میں اتر جائے. یاد رکھ میں گیا ہوں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے دوائی تجویز کی، میں نے دوائی کھانی شروع کر دی. 10 سال بعد پھر گیا تو اس ڈاکٹر نے لکھ دیا آپریشن. اب مجھے انصاف سے بتاؤ پہلا غلط تھا یا وہ والا؟ آپ فرمائیں گے ڈاکٹر دونوں ٹھیک ہے، آپ کے حالات بدل گئے. پہلا معاملہ دعائی سے حل ہو جاتا تھا. صورت آپ کا معیار سماعت ہے. پہلا معاملہ دعائی سے حل ہو جاتا تھا، اب ضرورت تھی آپریشن کی. یہی وجہ تھی حسن کے دور میں معاملہ صلح سے حل ہو جاتا تھا، حسین کے دور میں آپریشن کرنا ضروری تھا. ہاں مجھے دلیل پوچھو تو سید کی موجودگی میں کیونکہ بندہ اس کی پشت مضبوط ہو جاتی ہے جس کے پیچھے سید ہے. توجہ ہے سب کا؟ میری پشت مضبوط ہے. میں لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا جو کام حسین نے کیے وہی کام حسن نے کیا. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں جو کام مولا حسین نے کیا وہی کام مولا حسن نے کیا. آپ مجھے دلیل پوچھو حسین نے جو کام حسین نے تلوار سے کیا وہی کام حسن نے قلم سے کیا ہے. اس کی میں عملی دلیل رکھتا ہوں بابا جی، میں اس کی دلیل رکھتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ حسن حسین نے بھی نقاب اتارے ہیں. توجہ رہے جی، توجہ رہے. مولا حسن نے بھی نقاب اتارا. توجہ فرمانے سے. اور حسین نے تو ایسی مہر لگائی ہے. ایام عزا مولا حسین کے چل رہے. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یاد رکھ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا حسین نے عظیم کام کیے. جو اسلام کے لبادے میں منافق تھے کربلا میں سارے نکھیر دیے. اللہ اکبر. وہ کربلا میں سارے نکھیر دیے کہ یہ ان کو مومن سمجھتے ہیں. اور حسین نے ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا. یاد رکھ اسلام دہلیز حسین پہ آیا. میں جلدی امام موسیٰ کاظم تک لانا چاہ رہا ہوں کہ بلا اسلام حسین کی دہلیز پہ آیا. کہا یزید مجھے حملہ کر کے مٹانا چاہتا ہے. یزید مجھے حملہ کر کے مٹانا چاہتا ہے. جملہ بڑا قیمتی ہے جو میں آپ کی گودیوں میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اسلام مدینہ بڑا شہر تھا، صحابہ بھی تھے، کسی اور کی دہلیز پہ کیوں نہیں گیا؟ ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے یار. اسلام تو اور کسی کی دہلیز پہ گیا نہیں. کہ مطلب بڑی باتیں آج کے دور میں سمجھانی آسان ہو گئی. اگر کسی کو خون کی ضرورت ہو، خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی مجبوری بنے، خون کی ضرورت ہو تو کیا ڈاکٹر ہر کسی کا خون لگا دیتے؟
نہیں جڑے جاگتے ہو گئے انہوں واسطے جملہ کر لگا ہر کسی کا خون نہیں لگاتا پہلے گروپ چیک کیا جاتا ہے توجہ توجہ چاہوں گا میں پہلے گروپ چیک کیا جاتا ہے کہ اگر یہ اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو لگے گا اگر اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو لگے گا اگر میچ نہیں ہوتا خون الٹا ریاکشن کر جاتا ہے الٹا ریاکشن کیا جاتا ہے کئی منور جی آگے آ جائے الٹا ریاکشن ہو جاتا ہے اسلام بھی جانتا تھا کہ میرے اندر ہے پاکیزہ خون میں بات اسلام کی کر رہا ہوں کہ میرے اندر ہے پاکیزہ خون میرے اندر ہے نوح نبی کا خون میرے اندر ہے آدم کا خون میرے اندر ہے ابراہیم کا خون میرے اندر ہے یوسف و یعقوب کا خون مجھے خون وہ لگے گا جو آدم کا بھی وارث ہو اللہ اکبر یار اللہ اکبر جو نوح کا بھی وارث ہو جو موسیٰ کا بھی وارث ہو قبلہ جو کام حسین نے کیا وہی کام امیر حسن نے کیا جو کام مولا حسین نے کیا وہی کام امیر حسن نے کیا آپ مجھے دلیل پوچھو لیکن لفظ ذمہ داری سے مر جانا ہے جہان چھوڑ دیں گے لیکن بات میں اندر لے کے آج تک گیا ہی نہیں کہ علم اندر ہی لے کے چھوڑ جاؤ یاد رکھو قبلہ حسین جس سے ٹکرایا وہ فاسق بھی تھا وہ فاجر بھی تھا لیکن جس سے حسن ٹکرایا نہیں جنہوں کوئی پریشانی نہیں ہو آوازاں بچا لو ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا یاد رکھ یہ داد دینے والی چیز ہے یہ بچا کے بعد ایک بندہ کوٹھی نہیں بنا لیں گے کہ یہ داد کی ہم نے کوٹھی بنا لی اسی لیے معصوم فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا پتہ چلتا ہے مجمع بولتا ہے تو اس کی معرفت کا پتہ چلتا ہے جس جملے کے لیے مولا حسن جس سے ٹکرایا 3 نقابیں تھیں اس کے چہرے پہ 3 نقابیں تھیں میں بڑا محتاط خطیب ہوں 3 نقابیں تھیں پہلی نقاب کاتب وحی کی نام میں نے لینا نہیں لیکن دہلیز تک لے کے جاؤں ادھے دروازے تک لے کے جاؤں قبلہ پہلی نقاب تھی کاتب وحی کی دوسری نقاب خال المسلمین کی خال المسلمین کی اور تیسری نقاب توجہ میں طرف رکھتے کاتب وحی کی 3 نقابیں تھیں صحابیت کی خال المسلمین کی اور کاتب وحی کی 3 نقابیں تھیں اور میں این کر کے جملہ کر لگا کہ بینے تجھی کی دا خوبصورت اشارہ سمجھ یاد رکھ 3 اترے تو حق سمجھ آتا ہے توجہ رہے قبلہ حسن نے معاہدے کی پہلی شرط میں 3 نقاب الٹ دی مولا حسن نے قبلہ 3 نقاب الٹ دی پہلی شرط یہ تھی کہ شام والا قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا یہ شرائط ہے توجہ ہے شام والا قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا نیچے سائن کروا لیا دستخط کروا لیے حسن نے 3 نقابیں الٹ نہیں دی کہ اسے کاتب وحی مانتے ہو وہ تو قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتا نہیں زحمت فرما رہے ہر بندہ جا گیا میرے ساتھ یعنی کسے کاتب وحی بات جو جملے کے لیے میں نے عرض کی ہے کہ اللہ نے مجھے 12 ہاتھی عطا کی 12 کے 12 سید 12 کے 12 نائب 12 کے 12 بے عیب ان میں سے 7واں امام ہے موسیٰ کاظم بابنور میرا آپ سے بنتا ہے نا اس دن میں امام موسیٰ کاظم پڑھا باقی میرا آپ سے بات ہے شاید بعد ایک تو اڈی دعا نہ کسی امام موسیٰ کاظم کا نام ہی نہیں لینا فضائل پڑھنے تو بڑی دور کی بات ہے بندے جرت کرو یار کھاڑا نال داغ لینا سوچتا ہے توجہ ہے سکتا ہوں
दुआवां देन लग पे ने, जेड़ा इत्थे नहीं बोलेगा उत्थे भी नहीं बोलेगा। और वास्ता है मिंबर दुआ वास्ते, क्योंकि मेरा घर है इसलिए मैं मजबूरन ये बातें कर रहा हूँ। वास्ता है इस मिंबर पे ना तेरी तहजीब होनी चाहिए, ओदी मां चंगी नहीं जेड़ा इत्थे नहीं बोलना। नाउज़ बिल्लाह कि मिंबर के लफ्ज़ कम अज कम तहजीब मिंबर रखो। सातवां इमाम है मूसा काज़िम, नाम है मूसा, लकब है काज़िम। मेरे मौला के ढेर सारे अलकाबात है, साबर भी लकब है मेरे मौला, काने भी मेरे मौला का लकब है, और उनमें से अजीम लकब है काज़िम। क्या मतलब? गुस्से को पी जाने वाला काज़िम कहलाता है। हर मामले में गुस्से से पी जाने वाला काज़िम कहलाता है, मूसा काज़िम। और याद रखो मेरे मौला के इल्म की हालत ये जो है सबका पहला जुमला मैं अपने इमाम के इल्म पे कहना चाहता हूं कि मूसा काज़िम आलिम कितना बड़ा था, लोगों का बनाया हुआ इमाम। जिम्मेदारी से मैं पढ़ने का, लोगों का बनाया हुआ इमाम मेरे इमाम की बारगाह में आया, कहता मौला साहब ये मसला पूछने, मौला ये मसला पूछने। और वो मशहूर मसला था, खैर ही बशर ही मिन अल्लाह ताला, हम नेकी करते हैं तो भी उसकी तरफ से। ये साढ़े भी बड़े सादे बंदे ने, वो आने बात जो किस्मत लिखे है जो ऐसा था। मिंबर पे माजरत ना गल कर दे, बंदा बीबी छेड़ लिया नितर खा ले ते आके किस्मत लिखे है, ये उनकी तरफ है। खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला, कि जो भी होता है वो अल्लाह ही होता है, किस्मत लिखे है। नहीं, इसने आके मासूम से पूछा, मौला फरमाते तेरा ये मसला मेरा बेटा मूसा काज़िम ना हल करे, तेरा ये बात मेरा बेटा मूसा काज़िम ना हल करे। उसने कहा कमाल है मौला, अगर ये बात मूसा काज़िम हल कर सकते, अगर ये बात मौला मूसा काज़िम। मौला फरमाते कि याद रख गुनाह एक मैं और तू मिलके करे या मैं तेरे कहने पे करूं और तू मुझे सजा दे, फिर तू आदल नहीं रहता। अगर मैं और तू मिलके करे और तू मुझे सजा दे, फिर तू आदल रहता ही नहीं। कहा अगर अल्लाह के हुक्म पे किया जाए तो अल्लाह क़यामत में सजा दे ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के अदल के खिलाफ। जुमला जिसके लिए मैंने सारी बात की है, अली बिन जक्ती मेरे मौला का नौकर था। मेरे मौला अपने मोमिनीन को कैसे कैसे महफूज रखते हैं। अली बिन यकीन कहते हैं मौला, जिस जुमले के लिए मैंने सारी बात की, अली बिन यकीन कहते हैं मौला मुझे हारून के दरबार में नौकरी मिल रही है। हारून रशीद के दरबार में मौला मुझे वजारत की नौकरी मिल रही है। मौला फरमाते हैं कर नौकरी, मौला फरमाते हैं कर नौकरी। अब तारीख कहती है, इसने आके कहा मौला बाजू का नमाज इकट्ठी पढ़नी पड़ती, नमाज सबके साथ मिलके पढ़नी पड़ती है, वुजू भी उनके सामने करना पड़ता है। मेरे मासूम इमाम मूसा काज़िम फरमाते तुझे नौकरी दिलवाई है मोमनों के लिए। इस मजलिस का कीमती जुमला मैं हदिया करूंगा, तुझे नौकरी दिलवाई है मोमनों की खिदमत के लिए। तू उनके हिसाब से नमाज पढ़ा कर, कि उनके तरीके वुजू किया कर। किबला बसरे का कूफे का रहने वाला मोमिन बगदाद आया अली बिन यकीन से मिलने के लिए। अली बिन यकीन चूंकि वजीर था, ये जेड़े बंदे मेरे सामने हो जो काम कर रहे हो मुख्तलिफ महकमा जात में, ये दर्स लेके उठो। किबला कूफे से बंदा चला बगदाद आया था मोमिन, अली बिन यकीन के दरवाजे पे आया। हुकूमत के बड़े काम होते, हुकूमत के कामों में अली बिन यकीन मसरूफ थे। उसने नौकर से कहा कि जा अली बिन
بن یقین سے کہے کوفے سے آیا ملاقات کرنا چاہتا ہوں. علی بن یقین فرماتے ہیں اسے کہتے میرے پاس وقت ہی کوئی نہیں. اے گل سمجھا گیا کہ کافی میرے پاس وقت ہی کوئی نہیں. قبلہ اب وہ واپس پلٹ گیا. کہاں کوفہ کہاں بغداد. پھر یہ پیغام لے کے واپس کوفے پلٹ گیا. سال گزر گیا. علی بن یقین جو ہے وہ حج پہ گیا. یہ جو اس دور میں مومن ہوتے تھے وہ حج کے بعد مولا کو ضرور سلام کیا کرتے تھے. یہ مدینے آتے مولا کو سلام کیا کرتے تھے. قبلہ علی بن یقین حج کرنے کے بعد سلام کرنے آیا. میں نے ساری بات مکمل کر دی. علی بن یقین بھائی منور جی حج کرنے کے بعد سلام کرنے آیا. امام کے دروازے تھے. باہر نوکر آیا معصوم تھا. علی بن یقین کہتا ہے مولا سے کہے علی بن یقین ملاقات کرنے آئے. مولا نے جو جملہ کہا ہمارے لیے باعث عبرت ہے. جو جملہ معصوم نے فرمایا مولا فرماتے علی بن یقین سے کہے تو اس سے ملاقات کے لیے میرے پاس وقت نہیں. مجلس درس ہے میرے پاس بھی وقت نہیں. علی بن یقین گھبرا گیا. مولا میرے لیے وقت نہیں. معصوم فرماتے ہمارا مومن بھی آیا تھا. تو نے کہا تھا میرے پاس وقت نہیں. تو نے کہا تھا میرے پاس وقت نہیں. آج میرے پاس بھی تیرے لیے وقت نہیں. جو جملہ کہا چودھری نگہبان سے لے کے آخری موصل تک اپنے اپنی جگہ پہ رہ کے ایسے مومن یہ جملہ سنو. معصوم فرماتے تجھے نوکری لگوائی تھی تاکہ مومنین کے کام کر. تجھے نوکری اس لیے لگوائی تھی تاکہ مومنین کے کام کر. یاد رکھ میں ممبر پہ فقہ سمجھنے والا خطیب کہہ کے جا رہا ہوں قرآن کی عزت کی قسم ہے اس حکومت میں نوکری حلال تب ہے جب مومنین کے کام کیے جائے. اگر تجھے اللہ نے منصب دیے تو مومنین کی خدمت کر. ماشاءاللہ توجہ ہے سر. اے نہیں کہ تو آیا ہے تو کھا کھانا چھاٹ جاتا ہے. میں ممبر پہ ہوں. یہ ہماری تربیت نہیں ہوئی. آج واللہ باپ کا میں ممبر پہ ہوں بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے. قرآن کی عزت کی قسم ہے خالق نے مجھے اہل بیت کے ذکر کے صدقے میں بڑی عزت عطا کی. یعنی اب مجبوری ہے میری اپنے پرسنل دوستوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا مشکل ہے. لیکن جن افراد نے مجھے پہلے دن عزت دی ہے کوئی بندہ ہے کہ نہیں آ سکتا کہ ایسا ڈیڑھ لہائیے تو مولوی آکے نہیں. واللہ باخدا میں علاقے کی مجلس پہلے پڑھتا ہوں پھر نکلنا کیونکہ مجھے عزت ملی ہے آل محمد کے ذکر کے صدقے. یہ تو بات میں اپنی بڑھائی بیان نہیں کرنا چاہ رہا. ایک لفظ کہنا چاہ رہا یعنی مومنین کا جس کا جو بھی منصب ہے اپنے اپنے جو سب تسی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے میں اپنی جگہ پامنور دیگر شاعری سارے ایسے خود سوچے کہ میرے کام سے مومنین کو فائدہ کتنا پہنچ سکتا ہے. پھر ذمہ داری ہے یہ ہے میرا حلال. یعنی کوشش کرو کہ میرے کام سے مومنین کو فائدہ پہنچے. بس جس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے میرے کام سے میں چاچو غلام نبی جی تواڈے واسطے گل روک لئیے. سیدزادہ آج چونکہ پیر جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن آج ولادت باسعادت ہے میرے مولا موسیٰ کاظم تو میں گفتگو ہی مولا موسیٰ کاظم پہ کہا جس جملے کے بات کر رہا ہوں. جب علی بن یقین مولا فرماتے ہیں کہ وہ مومن آیا تھا تو نے اس کا کام نہیں کیا. کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے. بیٹھو
مجھ سے مانگ رہے، تب معافی ہے کہ تو اس سے معافی مانگ کے آ، تب معافی ہے کہ تو اس سے معافی مانگ کہ بلا اب علی بن یقطین گئے اس مومن کے دروازے پہ، کہا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تیری وجہ سے میرا امام مجھ سے ناراض ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب کہا نا مجھے معاف کر دے تیری وجہ سے میرا امام مجھ سے ناراض ہے، اس نے کہا میں نے دل سے معاف کی، اپنا مقام سمجھو۔ جب کہا نا میں نے دل سے تجھے معاف کیا، اس نے کہا نہیں، میں زمین صاف کرتا ہوں، رخسارہ رکھتا ہوں زمین پہ، اللہ اکبر، تاکہ معافی کی نشانی دے، میں امام کو دکھا سکوں کہ معافی مانگ کیا ہے۔ ایک جملہ کسی کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ آخری لفظوں پہ ہوئے، میرے امام گزر رہے تھے، گھر سے لہو لاب کی آوازیں آ رہی تھی، گانوں کی آوازیں تھی، توجہ ہے سب؟ امام گزرتے ہوئے، امام نے ایک طرف گھر کو دیکھا، اس کی کنیز نکرانی باہر کوڑا پھینکنے آئی، توجہ ہے سب؟ لیکن میرا منصب اجازت نہیں دیتا کہ میں صرف داد لوں، میری ذمہ داری ہے میں کردار سازی پہ گفتگو کروں۔ داد والا معاملہ یقیناً ہے اور ضرورت بھی ہے ہمیں، لیکن جو پیغام بھی ہے وہ بھی عرض کرنا اب ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ گانوں کی آوازیں تھی، رقص کی آوازیں آ رہی ہیں، مولا گزرے، مولا کو بڑی سخت تکلیف ہوئی، جب تکلیف ہوئی اس کی کنیز باہر کوڑا پھینکنے گئی، سائیں جی جب باہر کوڑا پھینکنے گئی نا اس کی کنیز، تو مولا فرماتے کہ یہ کسی غلام کا گھر ہے کہ آزاد کا؟ پچھاڑ ہے تو منوں تکلیف ہوئے گی، یہ کسی غلام کا گھر ہے کہ آزاد کا؟ اس نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے۔ جب کہا نا آزاد کا گھر ہے، امام فرماتے آزاد ہے تو اسی لیے کسی کی تابعداری نہیں کرتا، یہ آزاد کا گھر ہے اس لیے کسی کا تابعدار، ہم سارے غلام ہیں، اگر چھت پہ علم ہے، بالکل ناراض ہو جو میری صحت کے اثر کوئی، اگر چھت پہ علم ہے تو تیرے گھر سے کنجریوں کی آوازیں نہیں آنی چاہیے، تیرے گھر سے یا قرآن کی آواز ہے یا حسین کی مجلس کی آواز ہے۔ نہیں نہیں ایسا ہی دے رہے ہیں، ایسا ہی دے رہے ہیں، یعنی اگر چھت پہ علم لگایا ہے تو اس علم کی تعظیم سمجھ، میں منصوب ہوں باللہ با خدا، توجہ ہے؟ یہی میں اتنی دیر کی تقریر میں یہی عرض کر رہا ہوں بابا جی کہ میرا منصب خدا نہ کرے کوئی بھول چوک ہو جائے تو بندے کے اندر شیعہ نے مولوی دی گال ہے، کیا بات ہے، ایک پردے داروں سے بھی میں منت کر کے کہہ رہا ہوں، جب بندے ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ آپ مجھے دلیل پوچھو تو دلیل یہ ہے بیبیاں ساری بازار جاتی ہیں لیکن بات کسی کو نہیں ہوتی، لیکن اگر کنیز سیدہ کے سر سے چادر ہو تو بندے کہتے ہیں ویسے مانتی سیدہ تو ہے تو ان کے سر پہ چادر نہیں۔ اپنے منصب کو پہچانو کہ ہم منسوب کس گھر سے، ہم منسوب کس گھرانے سے۔ اب اگر میرے چھت پہ علم ہے، اب جو ہے سکتا ہے میرے اگر چھت پہ علم ہے تو مجھے سمجھ ہونی چاہیے کہ گزرنے والے کو پتا چلے کہ یہ غازی کے غلام کا گھر ہے۔ میری منت ہے کوشش کرو اس علم کے سائے میں جتنا بھی کام ہو، جو ہے سکتا ہے۔ اب مولا نے کیا فرمایا، بات اگر بھولے نہیں تو مولا نے کیا فرمایا کہ واقعی یہ کسی آزاد کا گھر ہے، یہ کسی غلام نہیں، یہ کسی کا بھی غلام نہیں۔ کبھی اس کے شوہر دے وہ مالک دے کے کہتے ہیں دیر کیوں ہوئی؟ کہا تیرے گھر سے رقص کی آواز تھی
باہر امام نے پوچھا، کہتے امام نے یہ جملہ کہا. ایک جملہ ہوتا ہے چچا مختار جو زندگی بدل دیتے. جب اس نے کہا نا کہ امام نے یہ جملہ کہا، بشر نام لکھا گیا تاریخ میں، اس کا نام ہے بشر. اس نے جوتی نہیں پہنی. اور میں کنی بدری جملے کی قدر چاہوں گا. اس نے جوتی نہیں پہنی، بھاگتا ہوا آیا، کہتا ہے اللہ سے معافی لے دے، ضامن تو ہو جا، آئندہ گناہ میں نہیں کروں گا. اللہ سے معافی لے دے، ضامن مولا آپ ہو جائے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. تاریخ کہتے ہیں مولا فرماتے جا اللہ نے تجھے معاف کیا، آئندہ ایسا عمل نہ کرنا. بشر کے بارے میں ملتا ہے کہ بشر نے پھر ساری زندگی بابا جی جوتا نہیں پہنا. قدردان میرا مجمع یہ اگر نتیجے کٹا تو خدا دی قسم ٹھیر گلانا. اس نے پھر جوتی نہیں پہنی تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں ننگے پاؤں جا کے امام سے معافی مانگ کے آیا. اور پھر اللہ نے بھی کیا مقام عطا کیا. اور اس جڑا بندہ حقیقی توبہ کرے تو مولا نے نال شامل کرے، پھر اللہ کیا مقام عطا کرتا ہے. اللہ نے یہ عزت عطا کی. تاریخ کہتی ہے کہ پھر بشر کی گلی کوچوں میں پرندے بھی بولو براز نہیں کرتے تھے. پرندے بھی بولو براز نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر نے گزرنا. امام ہاتھی بن کے آیا ہے. امام موسیٰ کاظم ہاتھی برحق بن کے آیا. غیرت مند لوگوں جو 14 سال رکوع میں بھی ہدایت کرے اسے موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے. غیرت مند لوگوں علامہ نقن فرمایا کرتے تھے اللہ ان کے درجات کو مزید بلند کرے. میرے بات یقیناً پھر میں نہیں پڑھنے. چچو جاز جن کے جملہ ہوں ان کے نام پہ پڑھ لیں تو مجلس کم نہیں ہوتی. ان کا حصہ ہے عزاداری میں بھی ان کا نام تاکہ نئی نسلوں کو بھی یاد رہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں سرکار علامہ علی نقی نقن سرکار، انڈیا کے بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہے. نقل فرمایا کرتے تھے بعد از نبی کے گھر سے 4 جنازے عجیب انداز سے ہوتے. اللہ تعالی نسلوں پر رحم کرے. اللہ بانیان کا یہ خرچ اخراجات قبول و منظور فرمائے. بعد از نبی کے گھر سے 4 جنازے عجیب انداز سے ہوتے. پہلا جنازہ رسول کی بیٹی کا جنازہ. مصائب میں منت نہیں، میں نے تو پڑھنا ہے. کائنات کا یہ واحد خاندان ہے. چچ مختار اس سے آگے مصائب ہوتے ہی نہیں. کسی کا قضیہ ہو جائے، اچھا یوسف بندے تعزیت کرنے اس کے گھر جاتے ہیں. کائنات میں واحد خاندان ہے جو تعزیت لینے خود تیرے گھروں میں آ رہے ہیں. کبھی اس صف سے کبھی اس صف کبھی اس صف. پہلا جنازہ رسول کی بیٹی کا جنازہ. دوسرا جنازہ میں نے امام موسیٰ کاظم ہی پڑھی. دوسرا جنازہ برداشت کرو کہ اسی بی بی کے بیٹے کا جنازہ. ہائے بے ساختہ مومنین کے منہ سے نکلی ہے. دوسرا جنازہ بھائی منور امام حسن کا جنازہ. کائنات کا واحد جنازہ ہے جو قبرستان گیا بھی تھا، جو قبرستان سے واپس بھی پلٹا تھا. جب گیا تھا کفن کا رنگ سفید تھا، جب جنازہ واپس پلٹا نا کفن کا رنگ سرخ تھا. صرف کفن سرخ نہیں، 70 تیر تھے حسن کے جنازے پہ. تیسرا جنازہ
13 سفر اٹھے گا جناب، برداشت۔ تیسرا جنازہ نقل فرمایا کرتے تھے، واحد جنازہ تھا کہ جنازے کے ہاتھوں میں بھی رسیاں۔ اللہ تیری نسلوں پہ رحم کرے جا، چٹی داڑھی والے اس صدرہ سے رو رہے ہو، اللہ تجھے اولاد کے سکھ نصیب کرے۔ جنازے کے ہاتھوں میں بھی رسیاں، جنازے کے اٹھانے والے کے ہاتھوں میں بھی کڑیاں۔ چوتھا جنازہ، جتنے بوڑھے باپ، غلط نہیں کروں بی بی زہرا کا مدرک، ہمارے ایک دوست نے جملہ کہا تھا کہ بلا مجلسوں میں دعا کیا کرو کہ ہمیشہ باپ بوڑھا بیٹوں کے کاندھے پہ جائے، کسی باپ کو بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ گواہ ہے، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی، میں خود اپنے ہاتھوں سے باپ کا غسل و کفن کرتا ہوں، سعادت ہے۔ میں نے دیکھے بیرون ملک بیٹے ہو کہتے جنازہ رکھ لو، میں کل تک آ جاؤں گا۔ میرے دارا مغلا میں خدا گواہ ہے 3 دن ہم نے کولڈ سٹور جنازہ رکھ دیا، بیٹے نے آنا ہے، میرے سر پہ قرآن رکھو، جس کے جنازے کی میں بات کر رہا ہوں بیٹے بھی 19 تھے۔ برداشت کرو گے جنازہ؟ 19 بیٹوں کے باپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ مقبول ترین مجلس سے آخری لفظ کہہ رہا ہوں، سارا جنازہ نہیں پڑھتا۔ غیرت مند لوگوں، جب 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا ہے نا، یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کے حصے کا، غیرت مند لوگوں جب جنازہ اٹھا کے چلے نا، تبا نام کی مستور تاریخ نے لکھی ہے، سفید بال ہے، کہتی ہے کون بیمار ہے؟ کہا بیمار نہیں جنازہ ہے۔ جب کہا نا جنازہ ہے، کہتے ہیں میرے سفید بال ہیں، میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، اگر جنازہ ہوتا کوئی جنازہ پڑھنے والا ہوتا، کوئی جنازہ پڑھانے والا ہوتا، آخر یہ جنازہ ہے۔ کہتے ہیں قرآن کی عزت کی قسم ہے، عام نہیں، رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اللہ تیرا پرسہ قبول کر لے، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے۔ تاریخ کہتی ہے تبا نے سر سے دوپٹہ اتارا، پیچھے پیچھے چلیے، غیرت مند لوگوں رو رو کے کہتی ہے واہ غربتا واہ محمدہ۔ جب پل پہ پہنچے نا، کسی نے کہا تبا کون سا بیٹا مارا گیا؟ کہتی ہے میرا بیٹا ہوتا اس طرح بے وارث ہوتا، آج یہ جنازہ